بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضرت عمرو ابن العاص نے مصر فتح فرمایا تو وہاں دیکھا کہ ہر سال دریائے نیل میں ایک کنواری لڑکی بھینٹ چڑھائی جاتی۔ آپ نے یہ رواج روک دیا، دریائے نیل سوکھ گیا۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا، جس میں تحریر تھا کہ اے دریا، اگر تو خدا کے حکم سے بہتا ہے تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اور حکم دیا کہ میرا یہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا جائے۔ ڈالا گیا تو دریا قیامت تک کے لیے جاری ہو گیا۔ ابو مسلم خولان کو اسود ابن قیس نے کہا کہ تو مجھے نبی مان لے۔ انہوں نے انکار کیا۔ اس نے آگ جلوا کر ابو مسلم کو اس میں ڈال دیا۔ آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے انہیں اپنے شہر سے نکلوا دیا اور وہ مدینہ منورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ آپ نے انہیں اپنے سینے سے لگا کر کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم کو آگ سے بچا لیا اور سنت خلیل نصیب کی۔ حالانکہ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر نہ دی۔ کہا گیا، تم عبداللہ ابن ایوب نہیں ہو؟ عرض کیا، ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات مدینہ کی گلیوں میں گشت لگا رہے تھے، پہرا دے رہے تھے کہ ایک گھر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی جو اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ اٹھ دودھ میں پانی ملا دے۔ لڑکی بولی، اماں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا ہے۔ بوڑھی بولی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو نہیں دیکھ رہے۔ لڑکی بولی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رب دیکھ رہا ہے۔ آپ نے صبح کو اپنے بیٹے عاصم سے کہا کہ تم فلاں گھر جاؤ، اس لڑکی سے نکاح کر لو، تم کو اس کے پیٹ سے نہایت ہی مبارک روح ملے گی۔ عاصم ابن عمر نے اس سے نکاح کیا، جس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ نام عاصم بنت عاصم ابن امراس سے عبدالعزیز ابن مروان نے نکاح کیا۔ اس کے شکم سے عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بدوی کو پہاڑ سے اترے ہوئے دیکھا۔ فرمایا کہ غالباً اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ اس نے اس کے مرثیہ میں 7 شعر بھی لکھے ہیں، اگر تم کہو تو میں اس کے اشعار سنا دوں۔ اتنے میں وہ بدوی اتر آیا۔ پوچھا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ بولا، اس پہاڑ کی چوٹی پر امانت رکھ کر۔ پوچھا، کیا امانت؟ بولا، اپنا بیٹا دفن کر کے۔ فرمایا، اپنے مرثیہ کے 7 شعر سناؤ تو اس نے کہے۔ وہ بولا، اے امیر المؤمنین، وہ شعر میں نے ابھی دل میں سوچے ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ پھر اس نے 7 شعر سنا دیے۔ ایک عورت کا تیل زمین پر گر گیا، وہ کھڑی رو رہی تھی، زمین تیل چوس چکی تھی۔ وہاں سے حضرت عمر گزرے، وجہ رونے کی پوچھی اور کوڑا لے کر زمین کو مارنے لگے کہ اے زمین، کیا میرے دور خلافت میں تو نے اس کا تیل غصب کیا؟ واپس اکل۔ زمین نے تیل واپس اکلا، عورت نے برتن میں بٹور لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت فاروقی میں خواب دیکھا کہ میری آنکھ دیر سے کھلی کہ فجر کا وقت تنگ ہو گیا۔ مسجد نبوی میں پہنچا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محراب میں بیٹھا پایا۔ فرمایا، علی جلد نماز پڑھو، وقت جا رہا ہے۔ فجر پڑھی، واپس ہوئے تو دیکھا اس محراب میں حضور انور کے آگے کھجوروں کا طباق رکھا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھجور مجھے عطا کی۔ یہ دیکھ کر آنکھ کھل گئی۔ واقعی نماز کو دیر ہو گئی تھی۔ دوڑتے ہوئے مسجد نبوی شریف میں گئے، دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محراب میں بیٹھے ہیں۔ دیکھ کر فرمایا، علی جلدی نماز پڑھو، وقت جا رہا ہے۔ فوراً پڑھی، واپس آ کر دیکھا کہ حضرت عمر کے سامنے کھجوروں کا طباق رکھا ہے۔ آپ نے حضرت علی کو ایک کھجور دی، آپ نے کھا لی۔ دوسری مانگی تو فرمایا کہ ابھی تم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی کھجور دی تھی، مجھ سے دوسری کیوں مانگتے ہو؟ حضرت عمر ابن خطاب کے بہنوئی پر شراب کی حد جاری کروانا۔ قدامہ بن مظعون، جو کہ عمر بن خطاب کا بہنوئی تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں شراب پی، اور یہ امر عمر کے لیے بھی ثابت ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس پر شراب خوری کی حد، جو کہ 80 تازیانے مارتا تھا، اس پر جاری کرنا چاہی تو قدامہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ کے لیے مجھ پر حد جاری کرنا جائز نہیں، کیونکہ خداوند تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یعنی جو لوگ ایمان لے آئے، عمل صالح
ان پر کھائی ہوئی چیزوں کا گناہ نہیں ہے جب وہ خوف خدا رکھتے ہوئے ایمان لے آئیں اور عمل صالح انجام دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر اس پر حد جاری نہیں کی اور اسے آزاد کر دیا۔ جب اس بات کی خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر پوچھا کہ کیوں اس پر حد جاری نہیں کی اور اسے آزاد کر دیا۔ عمر نے کہا اس نے مذکورہ آیت کے ذریعے استدلال کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چاہے قدامہ ہو یا اس جیسے دوسرے افراد وہ اس آیت کے مصادق قرار نہیں پا سکتے، کیونکہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو ایمان لائیں اور اعمال صالحہ انجام دیں ایسے افراد حرام خدا کو حلال نہیں سمجھ سکتے، اور قدامہ نے حرام خدا کو حلال سمجھ کر پیا ہے، لہٰذا وہ سزا کا مستحق ہے۔ عمر نے کہا اب میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قدامہ کو واپس بلوایا جائے اور اگر وہ اپنے اس عمل پر توبہ کرے تو اس صرف شراب خوری کی سزا 80 کوڑے مارے جائیں، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو گویا اس نے اسلام کے حکم سے انتخاب کیا، لہٰذا وہ اسلام سے نکل گیا، ایسی صورت میں اس کی سزا موت ہے۔ عمر اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوئے اور قدامہ کو بلوایا۔ وہ بھی بڑا ہوشیار انسان تھا، اس نے آتے ہی اپنے شراب پینے پر توبہ کر لی تاکہ عمر اسے قتل نہ کروا دے، مگر 70 کوڑے اسے مارے گئے اس کے شراب خوری کے عمل پر۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حد جاری کرنے کے فلسفے کو یوں بیان کیا کہ شراب خور جب شراب پیتا ہے تو مست ہو جاتا ہے اور اپنی مستی میں ہذیانیں بکنے لگتا ہے، اور کیونکہ ہذیان بکنے لگتا ہے لہٰذا گالیاں دینے لگتا ہے۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ماریہ خان وائس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔